وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یاسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد القول الأكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين اللهم صل على محمد وآل محمد واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا لهم اثنين فكذبوهما فزدنا بثالث فقالوا إنا عليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى خلق من المرسلين اتبعوا من يسألكم أجرا وهم مهتدون وما هي الأرض التي فطرني إليها ترجعون أعتقد من دونه آلهة يؤتى الرحمن بذرية تقنين أن شفاعتهم شيء ولا ينقذون إني أضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال لقوم يعلمون بما غفر لربي جلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بعد من جنود السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة لعباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلى الله يرجعون وإن كل لمن لدينا معذرون وآيات لهم لرزقنا يتعط وإن أخرجنا من الخلف منه يأكلون وجعلنا فيها جنات نخيل وأعناب وجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وعملت أيديهم وكلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما خلق من أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ من النهار فإذا مظلم الشمس تجري لمستقر ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى تأكل الرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الذي سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا عملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل من يركبون وإن نشأ نخلق الأسرين لهم ولم ينقذون إلا رحمة منا متاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم ولا يشاء الله واتقوا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى ربهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأقداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا مرقدنا هذا ما أدرى الرحمن صدق المرسلون
إن كانت إلا سنة واحدة فإذا جملتنا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولمية سلام قال من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أدركم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمن أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا عليهم فأصبحوا صراطا فلا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم لما كانت فما استطاعوا ولا يرجعون ومن نؤمن ننقص في الخلق فلا يعقلون وما لم نشأ وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يوكل على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولا هم محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر أكثر نارا وإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد परवरदिगार आलम इस यासीन मुबारक का सवाब इस मरहूम की वास्ते वो कर दे परवरदिगार इस साले सवाब का फरमा दे परवरदिगार इन मरहूम की दर्जात को बुलंद फरमा दे आला से आला मर्तबे अता फरमा दे परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस मजलिस और इस यासीन मुबारक का बेहतरीन से बेहतरीन इस साले सवाब अता फरमा दे आला से आला मर्तबे अता फरमा दे सूरह फातिहा इस मरहूम के लिए Sure.
خنجر میں نے آنکھوں سے اپنی دیکھا تھا، ہاتھ اپنے اٹھا کے پہلو سے تو نے سوکھے گلے پہ رکھا تھا، انگلیاں زخمی ہو گئی ہوگی، ہاتھ مجھ سے تو نہ چھپا ماں، ایسی نفرت تھی ان کے سینوں میں، یہ بھی سوچا نہ شام والوں نے، دین اسلام میں ذبیحہ تک ذبح پیاسے نہیں کیے جاتے، ہر 3 دن سے حسین پیاسا ہے، یہ بھی سوچا نہ گیا دیکھ کر مجھے تو بین کرتے ہوئے، شبر ہر بار مسکراتا رہا، دیکھ کر مجھے کو بین کرتے ہوئے، شبر ہر بار مسکراتا رہا، میری نظروں کے سامنے ظالم وارد کر چھری چلاتا رہا، ہائے تیرا ضربے تھی خنجر تھا اور شبیر کا گلا ماں، چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا، تیرے نور نظر کو لشکر نے تیر برساتا تھا، کوئی اس پر کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے، حیرت زخموں پہ وہ گراتا رہا، جس کو فتح نہیں ملا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں۔ پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں، شہ تشنا کام کے سردوش پڑتا زینب سردوش پڑتا زینب علی مقام کے، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، ہم ایسے سخت جاتے کہ اب ہم ایسے سخت جاتے کہ اب پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں، کس کس کے داغات
جگر پر اٹھائے ہیں، پیٹے ہیں خاک اڑائے ہیں، آنسو بہائے ہیں، یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں، یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں۔ سر تھا حسین بے کسو تنہا کی گود میں، بیٹے کی جان نکلی ہے بیٹے کی جان نکلی ہے کی گود میں، یہ سن کے بیویوں کے جگر پر چھری چلی، زینب زمیں پر گر کے پکاری کہ یالی سر خفی جہاں کے ہے، سب آپ پر جلی جاتا ہے سرکشوں میں کون، جاتا ہے سرکشوں میں کون، بے کس کو آسرا ہے پسر کا نہ بھائی کا، بابا یہی تو وقت ہے مجھے، بابا یہی تو وقت ہے مجھے، دیکھا یہ کہ بالی سکینہ کو یا سے لپٹی، وہ دوڑ کر گردو حسا سے، طاقت نہ تھی کلام کی، ہر چند پیاسے بولی وہ تشنہ کام شے، بولی وہ تشنہ کام شے، کیا اس بلا کے بن میں تہیا سفر کا ہے، صدقے گئی بتاؤ را، صدقے گئی بتاؤ را، فرمایا شینہا سفر ناگزیر ہے، آؤ گلے لگو کہ یہ صوبہ تقیر ہے، اب آرزو قرب خدائے قدیر ہے، تنہا ہے ہم سپاہ مخالف کثیر ہے، تنہا ہے ہم سپاہ مخالف کثیر ہے، طے ہو یہ مرحلہ جو اعانت خدا کرے، جس کا نہ کوئی دوستوں بھی، جس کا نہ کوئی دوستوں بھی، جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نا ہمیں چاہتی ہو گئے، پہلے پہل ہے آج شب فرقت پیدے، سو رہی ہو ماں کی چھاتی پر، سو رہی ہو ماں کی چھاتی پر، راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو گے یتیم، اب یوں بسر کرو گے یتیم، ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی
ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ درد عالم، کھل جائے گا یہ درد عالم، تم بتا بشار. بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم ہے، مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم ہے. صلوات. شہ دو جہاں خدا حافظ اے محمد کی جان، خدا حافظ اے محمد کی جان، خدا حافظ. ہم شبیہ نبی حسین کے لال اکبر نوجوان، خدا حافظ اکبر نوجوان، خدا حافظ. ہے شہیدی کے تشنہ لب یاور اصغر بے زبان، خدا حافظ اصغر بے زبان، خدا حافظ. پھیرنے والے اپنی سوکھی زبان، خدا حافظ. اے علمدار فوج اے عباس اے علی کے نچار، خدا حافظ. اے علی کے نچار، خدا حافظ. اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے کشتے جفا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی، میں مانے نوا تیرے، میں مانے نوا تیرے خدمت نہ ہو سکے. جی بھائی کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی مجلس آخریہ، مجلس آخریہ، مجلس آخریہ حسین کرے. اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے، باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے، اور فاطمہ کے لال پا آنسو بہائیں گے. گھر مر گئے تو قبر میں، گھر مر گئے تو قبر میں، گھر مر گئے تو قبر میں اب خاک اڑا.
آئیں گے. تیار قافلہ ہے شہ مشرق کا. لو کربلا کو جاتا ہے، لو کربلا کو جاتا ہے. عباس باوفالی اکبر نہ جائیے، جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے، لے کر برات خاصی میں بے پر نہ جائیے. ویرا مکان ہوتا ہے، ویرا مکان ہوتا ہے. آئی صدا نہ رو آزادار آئیں گے. پھر اگلے سال اپنے مرے، پھر اگلے سال، پھر اگلے سال. بے چین فاطمہ ہے نا آنسو بہاؤ تم، میں جا رہا ہوں روکے نہ مجھ کو رلاؤ تم. ارے زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تم. تربت پاک عشق کی چادر چڑھا، تربت پاک عشق کی چادر چڑھا. مہمان جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے، ان سب کے پیشوائی کو پاس، ان سب کی پیشوائی کو پاس، ان سب کی پیشوائی کو پاس. عاشق حسین کے آہو بکا کرو، زہرا کا ساتھ دو مدد مصطفیٰ کرو. حق محبت شہ بے کس ادا کرو. اب کو حسین کا محشر بابا، اب کو حسین کا محشر بابا کرو. لو اب وداع کیجیے آل رسول کو. دو آخری حسین کا پرسہ بتاؤ، دو آخری حسین کا پرسہ بتاؤ. اے شاہ کربلا مولا سلام لو، ہم بے کسوں کے والی و مولا سلام لو. آقا سلام لو، شاہ والا سلام. اے فاطمہ کے جانم، اے فاطمہ کے جانم، اے فاطمہ کے جانم ہمارا سلام لو. رخصت یہ آخری ہے دل افگار آئے ہیں. مولا سلام، مولا سلام لو یا مولا سلام لو یا زادارا آئے ہیں. صلوات. شاہدی کے سوگوارو الوداع آخری ملسیارو آخری ملسیارو خاتمہ
الوداع اشبا کہتے تھے گنجے شہیدہ پر حرم فاطمہ زہرا کے پیار خبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا ماں وطن جاتی ہے پیار خبر سے آواز دیتے ہے حسین لو بین زینب سے رو الوداع شاہدی سوگوا کیسے چھٹ کے آئی ہے زینب صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب قبر شہ کی بنائی ہے زینب کچھ یتیم کو کہتی ہے رو کے لو قبر بھائی ختم اب ہو گیا میں ہوں زینب فلک ستائی ہوں تم سے ملنے یہاں میں آئی ہوں اور لٹے قافلے کو لائی ہوں بھائی کیا کیا ستا شام تک ننگے سر گئی زینب کیوں نہ پہلے اٹھ کے دیکھو تو ایک نظر بھائی ٹکڑے صدموں سے ہے جگر بھائی ہو گیا ہے سفید سر بھائی جو گئی ہے میری وعدہ پورا میں کر کے آئی ہوں پشتی پر تازیہ مجھ سے برگشتہ تھی میری تقدیر اری خوب کی میری عزت و توقیر سر سے چادر چھنی ہوئی تشی پھری بازار میں اور بھی کچھ سناؤں کیا بھائی اپنے بازو دکھا کیا
ایک صلوات بارگاہ الہی میں پڑھ دیجیے۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ مومنین کی خدمت میں التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دے۔ مرحوم سید حسین عباس رضوی ابن میر شجاعت علی اور تمام مرحوم مومنات کے ارواح کے لیے۔ ایک صلوات اور بارگاہ ہے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اس جانب آ جائیں، آنے والے لوگوں کے لیے جگہ کا انتظام ہو جائے گا۔ کیمرے کو تھوڑا سا اگر پیچھے ہٹا لے تو یہاں پر لوگوں کے لیے جگہ بن جائے گی۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے۔ اس جانب تھوڑا سا اور ہٹ جائے اور بلند ترین صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے۔ اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے کسی وجود کے تعارف کے تعلق سے بیان فرمایا، اور مولا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تکلم وتعرف۔ مولا نے فرمایا کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یہ قیامت خیز فرمان ہے۔ دو لفظوں میں مولا نے ایسے مضمون کو سمیٹ لیا کہ جو انسانیت مل کر کئی ساری کتابوں میں بھی ایک جگہ جمع نہیں کر پاتی۔ وہ مضمون کو مولا نے دو لفظوں میں سمیٹا۔ مولا فرماتے ہیں کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، تکلموا وتعرفوا۔ یہاں جس چیز کو واضح کیا وہ یہ ہے کہ انسان کی زبان سے نکلنے والا لفظ محض ایک لفظ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی زبان سے نکلنے والا لفظ اس کی پہچان ہوتا ہے۔ ایک لفظ کے ذریعے سے کسی کے کردار کا پتہ چلتا ہے، ایک کلمے کے ذریعے سے وجود میں چھپی ہوئی شخصیت باہر آتی۔ تھوڑا سا اور ادھر آ جائے، ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اس جانب ہٹتے اگر جائیں تو آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے گی۔
توجہات ہے خدمت میں آپ کی ذکر آگے بڑھاتے ہیں. بلند ترین صلوات اور پڑھیں. کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. یعنی اگر کوئی اپنی پہچان کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ اسے یہ چاہیے کہ وہ کلام کرے تاکہ لفظوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کو سامنے والے کے سامنے رکھے. فرمایا کہ وہ اس کے سینے سے نکلنے والا محض ایک لفظ نہیں ہے کہ جو ہوا میں گھل جائے گا، بلکہ اس کے باطن کو سامنے والے کے آگے ظاہر کرنے کا ایک وسیلہ ہے کہ جو وہ الفاظ کے ذریعے سے پورا کر رہا ہے نا توجہ. یعنی جب کوئی اپنی پہچان کرانا چاہے تو اس وقت وہ بولتا ہے، اس وقت وہ کلام کرتا ہے. اسی لیے جب پروردگار عالم نے اپنا تعارف کرانا چاہا اور اس نے کائنات و کونین میں جب اپنی معرفت پہنچانی چاہی تو اس وقت علی کی زبان کھلی اور زبان علی سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سے تعارف لا الہ الا اللہ ہونے لگا. علی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ محض ایک لفظ نہیں ہیں بلکہ وہ پروردگار عالم کی وحدانیت کی معرفت ہے. جب خدا بند عالم نے اپنے آپ کو پہچنوانا چاہا تو علی کی زبان کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا. ایک ایک لفظ اس کی زبان سے نکلنے والا اس کی توحید و وحدانیت کی شان کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے. سلیقہ مولا نے دیا تکلموا وتعرفوا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی اور مولا نے اپنی دوسری احادیث میں بھی بیان کیا کہ جو زبان سے لفظ نکلتا ہے محض ایک لفظ نہیں ہے. اور جو ہے نا زبان سے نکلنے والا لفظ محض ایک لفظ نہیں ہے بلکہ اس لفظ میں بولنے والے کا تعارف چھپا ہوا ہے. بولنے والے کی پہچان اس ایک لفظ میں ہے. اسی لیے الفاظ کبھی رائگاں نہیں جاتے بلکہ اگر کسی عقل مند کے سامنے کسی نے اپنی زبان کھولی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بول رہا ہے بلکہ عقل مند کے سامنے وہ اپنے کردار کو پیش کر رہا ہے. کیونکہ اہل نظر ایک لفظ سے انسان کے باطن کو پہچان لیتے ہیں. صاحبان علم و فکر ایک جملے سے سامنے والے کے کردار کو پہچان لیتے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ بیکار الفاظ کے ذریعے سے اپنی شخصیت کے تعارف کو خراب مت کرو کیونکہ تم کلام نہیں کر رہے بلکہ اپنا تعارف پیش کر رہے ہو. یہ تم الفاظ نہیں بول رہے بلکہ تم اپنی پہچان سامنے رکھ رہے ہو. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ لفظ محض ایک لفظ نہیں ہے بلکہ اس لفظ میں ہزاروں چیزیں چھپی ہوئی جیسے کہ تمہارا تعارف چھپا ہوا ہے. مولا فرماتے ہیں اجرے مولا فرماتے ہیں لفظوں میں روشنی ہوتی ہے، لفظوں میں اندھیرے ہوتے. فرمایا کہ الفاظ نہیں ہے بلکہ اگر الفاظ روشن ہو تو ایک کہکشاں کی مانند ہوتے ہیں، اگر الفاظ تاریک ہو تو ایک سیاہ رات کی طرح ہوتے. لفظوں میں روشنی بھی ہوتی ہے، لفظوں میں اندھیرے بھی ہوتے. مولا نے فرمایا کہ لفظ محض لفظ نہیں ہے جو ہوا میں ختم ہو گیا بلکہ اس لفظ میں موجود روشنی کسی کے سینے میں بس جاتی ہے اور اس لفظ میں موجود اندھیرا کسی کے دل میں اتر جاتا ہے. اسی لیے ماں باپ سے جب تاکید کی تو مولا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں سے جب بات کر رہے ہو تو اس وقت ان الفاظ کا استعمال کرو جن لفظوں میں روشنی ہوتی ہے اور ان الفاظ کا استعمال نہ کرو جن لفظوں میں اندھیرے ہوتے ہیں.
کیونکہ لفظوں کا نور سینے میں اتر جاتا ہے، لفظوں کے اندھیرے دل میں بس جاتے۔ توجہ رہے، کسی انسان کے لیے قرآن ہدایت کا کام نہیں کرے گا، کسی انسان کے لیے کعبہ ہدایت کا کام نہیں کرے گا، کسی انسان کے لیے آسمانی الفاظ ہدایت کا کام نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ سننے والے کے دل میں روشنی نہ ہو۔ یعنی جب سینے میں نور ہوگا اسی وقت نور سے فائدہ پہنچے گا۔ سینے میں اگر اندھیرا ہوگا تو نور سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کی دلیل آپ خود اپنی آنکھوں کو اٹھا کر اگر مکے کی سرزمین پر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کعبے کے اطراف میں رہتے ہوئے بھی، قرآن مجید کو صبح و شام پڑھتے ہوئے بھی، ان تمام عبادتوں سے گزرنے کے باوجود بھی ان کے دل کالے ہیں، ان کے اعمال سیاہ ہے۔ کہا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا یہ اسی لیے کیونکہ نہ کعبہ انہیں ہدایت دے رہا ہے، نہ قرآن سے انہیں ہدایت حاصل ہو رہی، کسی چیز سے انہیں ہدایت حاصل نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کے دلوں میں اندھیرا ہے، کیونکہ ان کے دل روشن نہیں ہیں۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ کسی نور سے اگر ہدایت پہنچانا چاہتے ہو تو سامنے والے کے دل کو روشن کرو، اگر اس کا قلب روشن ہوگا تب نور سے فائدہ پہنچے گا۔ ایسے ہی الفاظ میں روشنی ہے۔ دعائے صبا کا یہ قیامت خیز مولا کا جملہ کہ جس میں مولا نے الفاظ کی تاثیر بیان کی اور فرمایا کہ اللہم یا من دلع لسان الصباح بالنطق تبلج، کہ اے میرے وہ پروردگار کہ جس نے صبح کی زبان کو روشنی کے لفظوں سے کھولا، جس نے صبح کی زبان کو روشنی کے الفاظ سے کھولا، یعنی صبح جب بولنے لگی تو اس کی گفتگو میں استعمال ہونے والے الفاظ اتنے روشن تھے کہ دنیا میں دن نمودار ہو گیا، دنیا میں صبح نمودار ہو گئی۔ جب اس نے گفتگو شروع کی تو یہ جو پھیلا ہوا اندھیرا تھا وہ اس گفتگو کی روشنی سے مٹ گیا۔ ایسے خوبصورت انداز میں صبح بات کرتی ہے۔ رسول اعظم نے بیان فرمایا کہ اس کا راز کیا ہے؟ کہ اس کا راز یہ ہے کہ سورج کے دو رخ ہیں، ایک آسمان کی جانب ایک زمین کی جانب، اور سورج ایک زمانے میں اندھیرے میں رہا کرتا تھا۔ پروردگار عالم نے جب اس سورج کو روشن کرنا چاہا تو اس سورج کے اوپر علی کے نام کو لکھ دیا کہ جس نام کے لکھنے کی وجہ سے سورج میں روشنی پیدا ہو گئی اور اسی سے ساری دنیا میں صبح ہوتی ہے۔ تو بات یہ پتہ چلی کہ علی کے نام میں نور ہے، علی کے نام میں روشنی پائی جاتی ہے، علی کے نام میں دوا پائی جاتی ہے، علی کے نام میں شفا پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو فرمایا کہ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اے وہ ہستی کہ جس کا نام دوا ہے، اے وہ ہستی کہ جس کا ذکر شفا ہے۔ یعنی الفاظ نہیں ہے بلکہ الفاظ میں دوا ہے، شفا ہے، نور ہے۔ اسی وجہ سے وہ سینے کے جن سینوں کے درمیان میں علی کا نام بار بار لیا جاتا ہے وہ سینوں میں علی کے نور کی روشنی جمع جاتی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، صلوات بآواز بلند۔ اسی وجہ سے انسان کو اس محفل میں جانا چاہیے، اس محفل میں رہنا چاہیے کہ جس محفل میں علی کا نام لیا جاتا ہو، کیونکہ اس نام میں موجود نور دلوں میں اترتا ہے، اور اسی نام سے آنے والے نور کی وجہ سے اب اس کے لیے قرآن بھی ہدایت بن جاتی ہے، اس کے لیے کعبہ بھی ہدایت بن جاتا ہے، اس کے لیے آسمانی الفاظ ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ وہ اسی لیے کیونکہ اس کا سینہ روشن ہے۔ الفاظ میں روشنی بھی ہوتی ہے، الفاظ میں شفا بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں تم اپنے لفظ سے اپنے وجود میں پائی جانے والی روشنی کا پتہ دے رہے ہو، اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنے وجود میں پائی جانے والی تاریکی کا پتہ دے رہے ہو، اپنے الفاظ کے ذریعے سے سامنے والے کے لیے مرض کا سبب بھی بن جاتے ہو، اپنے الفاظ کے ذریعے سے سامنے والے کے لیے شفا کا سبب بھی بن جاتے ہو۔ اسی لیے اپنے الفاظ کے لیے خبردار رہو۔ فرمایا تکلموا و تعرفوا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ کلام نہیں ہے، وہ انسان کی معرفت ہے، وہ انسان کی اپنی پہچان ہے، اپنے لفظوں کے ذریعے سے اپنے باطن کو سامنے رکھتا۔
لیکن کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام، کیونکہ مولا نے لفظ کلام استعمال کیا، کلام کرو تاکہ پہچان۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام اس گفتگو کو جو بے محل کی گئی ہو اسے نہیں کہتے۔ وہ بات کہ جس کا کوئی محل ہی نہیں، وہ بات جس کی ضرورت ہی نہیں، اور بے موقع اور بے محل جو انسان بول دیتا ہے اسے کلام نہیں کہتے، ہے نا؟ بے محل گفتگو کو کلام نہیں کہتے۔ فرمایا گیا کہ کسی سوال کے جواب میں اگر اختصار سے کام لیا گیا، توجہ رہے، جواب میں اختصار سے کام لیا گیا اور اگر بات پوری نہ کی گئی اور ادھوری ہو کر درمیان میں رک گئی تو اسے کلام نہیں کہتے۔ اگر گفتگو ضرورت سے زیادہ ہو گئی اور وہ الفاظ زیادہ طور پر بیان کر دیے گئے جن کی ضرورت نہیں تھی تو اسے بھی کلام نہیں کہتے۔ فصاحت سے، بلاغت سے اگر جملہ خالی ہو تو اسے کلام نہیں کہتے۔ مولا نے فرمایا کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ اس کلام کے ذریعے سے تمہاری بلاغت کا بھی پتہ چلے گا، تمہاری فصاحت کا بھی پتہ چلے گا، موقع پر بولنے کے انداز کا پتہ چلے گا، یا بے محل بولنے کی عادت ہے اس کا پتہ چلے گا۔ ان ساری چیزوں کا تمہارے ایک جملے سے پتہ چل جائے گا، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ایسے ہی پروردگار عالم نے بھی کلام کیا، اور اس نے اپنی، یعنی وہ جب بولے گا تو بے موقع نہیں ہوتا، اس کی گفتگو بے محل نہیں ہوتی، نہ ضرورت سے کم ہوتی ہے نہ ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، نہ فصاحت سے خالی ہوتی ہے نہ بلاغت کی کمی ہوتی ہے۔ ان تمام فصاحتوں، بلاغتوں، موقع اور محل کو نظر میں رکھتے ہوئے اس ذات مقدس نے اپنے تعارف کے لیے محض ایک لفظ کہا، اور وہ لفظ ہے کن۔ یہاں اس کا کن کہنا تھا کہ یہ ساری کائنات اس کے لفظ کی تاثیر بن کر سامنے آ گئی۔ ایک لفظ اس نے کہنا تھا اور یہ ساری کائنات لفظ کی تاثیر بن کر سامنے آئی۔ آیت نے یہ کہا، ارشاد یہ ہوا، بہت توجہ رہے، کیونکہ آیت کے ایک ایک لفظ پر اگر بات ہو تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کس کی طرف گفتگو کر رہا۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ایک لفظ آپ کی خدمت، انما یعنی جو ہے وہ ہے، جو ہے نہ اس سے کم ہے اور جو ہے نہ اس سے زیادہ ہے، جو لوگ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں، زبردستی شمار نہیں کیا جا سکتا، اور جو ہے وہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اشارہ پروردگار عالم کا کہ جس کے ذریعے سے وہ حصار باندھ دیتا ہے کسی موقع اور محل اور اپنی گفتگو کا، اس وقت استعمال میں آئے گا انما۔ اسی لیے آیہ تطہیر کے موقع پر انما سے آغاز کیا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ یہ چادر میں جو 5 جمع ہیں یہ صاحبان تطہیر ہے، نہ ان 5 کو 4 کیا جا سکتا ہے، نہ ان 5 سے 6 ہو سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے زیادتی اور کسی بھی شے کا جب بھی ارادہ کرتا ہے کسی بھی شے کا تو اس سے کہتا ہے، ابھی اس کی طرف آپ کی خدمت میں آئیں گے، لیکن جب بھی کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے۔ مطلب جب کبھی اس نے شے کو خلق کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت اس سے کہا، ہے نا؟ جب بھی شے کا ارادہ کیا اس وقت اس سے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے وہ کہہ رہا ہے اس کی ذات پر شے کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ شے کی تخلیق کے موقع پر اس سے گفتگو کی جا رہی ہے، جس سے بات ہو رہی ہے وہ شے کو خلق کر رہا ہے، وہ خود شے نہیں ہے۔ اسی لیے اسے امر کہا گیا کہ جو مشیت سے آگے ہوتا ہے۔
مشیت اس منزل کو کہتے ہیں کہ جہاں کسی شے کو وجود دیا جاتا ہے، اور جو اس سے آگے ہو وہ منزل امر کی منزل ہوتی ہے۔ اور شے کو شے کیوں کہتے ہیں؟ شے کو اسی لیے شے کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے شے کے تعلق سے شاء ہے۔ شاء کسے کہتے ہیں؟ شاء کہتے ہیں چاہت کو، شاء کہتے ہیں خواہش کو، محبت کو شاء کہتے ہیں۔ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، مطلب شاء کے معنی چاہنے کے ہے نا، کیونکہ اللہ نے آسمان کو خلق کرنا چاہا، زمین کو خلق کرنا چاہا، پہاڑوں کو درختوں کو خلق کرنا چاہا، ان تمام کو اس نے خلق کرنا چاہا، اس کی چاہت میں یہ خلقت آئی، اسی لیے ہر اس چیز کو شے کہتے ہیں کہ جسے اللہ نے چاہا۔ ہر اس شے کو شے کہتے ہیں کہ جسے اللہ نے چاہا۔ شے کی خاصیت کیا ہے؟ شے کی خاصیت یہ ہے کہ شے کے اوپر دونوں چیزوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ شے کے اوپر زمانہ بھی اثر کرتا ہے، شے کے اوپر مکان بھی اثر کرتا ہے۔ جو زمان و مکان کا پابند ہو وہ شے ہے۔ جیسے یہ مائک ہے، یہ ہم ہیں، یہ کرسی ہے، یہ ساری چیزیں۔ کرسی کو رکھنے کے لیے اسپیس چاہیے، جگہ نہیں ہے تو آپ اسے رکھ نہیں سکتے، اسے رکھنے کے لیے جگہ چاہیے۔ مطلب یہ اپنے وجود کی خاطر مکان کی محتاج ہے۔ دوسرے کہ یہ آپ نے نئی خریدی تھی، کچھ دنوں میں ہوتے ہوتے پرانی ہو گئی اور وہ سیدھا ہو کر ٹوٹ گئی، مطلب گزرتے ہوئے دنوں نے اس پر اثر کیا، اسی لیے اسے شے کہتے ہیں کہ جس پر مکان بھی اور زمان کا دونوں کا اثر ہوگا۔ جس پر مکان و زمان کا اثر ہو وہ شے ہوتا ہے، جس پر مکان و زمان کا اثر نہ ہو وہ شے نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل دی اس ہستی نے کہ ایک ہی موقع کے اوپر انسانیت کے سامنے 40 مقامات پر نظر آیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ اس پر مکان کا اثر نہیں ہوتا، اور اس کا فرزند ہے جو 1400 برس سے پردے میں ہے اور اٹھا کر جوان باہر آئے گا اور بتائے گا کہ اس پر زمان کا اثر نہیں ہوتا۔ جس پر مکان و زمان کا اثر نہیں ہوتا اس کے اوپر شے کا اطلاق نہیں ہوتا، اسی لیے یہ ہستیاں شے سے آگے ہیں، اسی لیے انہیں صاحبان مشیت کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس اللہ کی مشیت ہے کہ جب کسی شے کو بنانا چاہیں گے تو بنائیں گے۔ ہے نا توجہ؟ ارادہ شاید این یخولا، تو اس وقت وہ کہتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کس سے؟ این یخولا لہو، ہو عربی زبان کا پروناؤن ہے، عربی زبان کا پروناؤن، جیسے انگلش میں ہی ہے ویسے عربی میں ہو ہے۔ ہی یعنی ایک مرد غائب، یہ تعریف ہے نا ہی آپ نے کہا کسی کے لیے تو مطلب ایک ہے، مرد ہے اور سامنے نہیں ہے، غائب ہے، اسے ہی کہتے ہیں۔ ویسے ہی عربی میں ہو ہے، ہو مطلب ایک مرد اور غائب۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب پروردگار عالم کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت ہو سے کہتا ہے، اس ہو سے وہ اپنے ارادے کو ظاہر کرتا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ اس چیز کو خلق کیا جائے۔ ہو کی تعریف یہ ہے کہ یہاں پروردگار عالم نے ارادہ کیا اور وہاں ہو نے ارادے کو وجود دے دیا۔ استعمال وقت کے بغیر، استعمال وقت کے بغیر، اسی لیے کیا کہا؟ اسی لیے آیت نے کہا کن فیکون۔ کن کہتے ہیں آرڈر کو، ہو جا، جس میں آپ نے کسی کو حکم دیا
یقون کہتے ہیں اس آرڈر کے بعد ہونے والے نتیجے کو. ہم نے کہا ہو جا، وہ ہو گئی. لیکن کن اور یکون کے بیچ میں ایک حرف ہے فے. کن اور یکون کے بیچ میں فے کیا کر رہا ہے؟ آیتیں نہیں کہا ان یقول لہ کن یکون کہ ہم نے کہا ہو جا اور وہ ہو گئی. آیت نے کہا کن فیکون. ہم نے کہا ہو جا تو وہ فے کے ساتھ ہوئی. تو یہ فے کیا؟ یہ فے ہے کسی کے بلا فصل ہونے کی دلیل، کہ جہاں یہ فے آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں وقت نہیں آ سکتا. وقت کے وجود کو عدم ثابت کرنے کے لیے فے آ جاتا ہے. جیسے ارشاد ہوا کہ اذا سویتہ فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جیسے میں آدم کے پتلے میں روح پھونکوں تم لوگ فوراً سجدے میں جانا. میرے روح پھونکنے میں اور تمہارے سجدے میں جانے کے بیچ میں وقت نہ آنے پائے، چاہے وہ 1 سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو. یہاں میں نے روح پھونکی، وہاں سجدے میں جانا. 1 سیکنڈ کی دیری نہ ہونے پائے، 1 سیکنڈ کی دیری نہ ہونے پائے. بلا فصل روح کے پھونکے جاتے ہی سجدے میں جاؤ. اسی لیے کہا فقعوا لہ ساجدین. ویسے ہی وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَعِيشَةٌ رَاضِيَةٌ. کہ قیامت کے روز جن کی نیکیوں کا پھڑا بھاری ہوگا فوراً جنت میں چلے جائیں گے. یعنی قیامت کے دن کی پریشانیاں ان پر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فوراً حساب کتاب ہوگا اور فوراً چلے گئے. یہ ہے فے. جہاں وقت درمیان میں نہ ہو اس کی دلیل بن کر آتا ہے. اسی لیے رسول اعظم نے وقت کو 2 ہستیوں کے درمیان سے ہٹانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. کہ جس کا میں مولا ہوں میرے فوراً بعد علی اس کا مولا ہے. یعنی میرے اور علی کے مولا ہونے کے بیچ میں وقت نہیں ہے. رسول اور علی کے بیچ میں 1 سیکنڈ نہیں ہے. رسول اور علی کے بیچ میں 1 نینو سیکنڈ نہیں ہے. جب دونوں کے بیچ میں وقت کے 1 لمحے کا تصور نہیں آ سکتا تو دونوں کے بیچ میں کوئی تیسرا کہاں سے آئے؟ یعنی اگر بلاغت قرآن پر نگاہ ہوتی تو رسول اعظم کے جملے کا مطلب پہچان لیتے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میرے اور علی کے بیچ میں وقت نہیں ہے. اب رسول کے اس خطبے کو، اس حدیث کو صرف انہی لوگوں نے تسلیم کیا کہ جنہوں نے گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی خلیفہ رسول ہے بلا فصل. توجہ ہے نا؟ اس سے کہا میرا ارادہ یہ، اور وہ ارادہ فوراً وجود میں آ گیا. اب یہاں پر ایک مثال اگر آپ لیں تو کوئی ارادے کو ظاہر کرے اپنے تو کتنی زیادہ مشکل بات ہے. کسی بھی چیز کو لے کر کسی پرندے کی مثال لے لیں، آپ کسی مرغے کی مثال لے لیجیے کہ بھئی مرغا کیسا ہونا چاہیے. 2 پیر ہونے چاہیے، چونچ ہونی چاہیے، دم ہونی چاہیے، پر ہونے چاہیے، یہ رنگ ہونا چاہیے، اتنی نزاکتیں ہونی چاہیے، اتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنا چھوٹا ہونا چاہیے، ایسا خوبصورت ہونا چاہیے، ایسا حسین ہونا چاہیے. جو بھی تفصیل بیان کرتے 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 اس کی سالوں گزر جائیں گے، پھر بھی انسان کے دل میں یہ بات رہ جائے گی کہ شاید 1-2 پہلو ہم سے چھوٹ گئے ہیں. صرف دیکھ کر سامنے رکھ کر اگر آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں کوئی بول رہا ہے تو اس کی ساری چیزوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور کئی عرصہ گزر جائے گا لیکن اس کی وضاحت پورے طور پر نہ ہونے پائے گی. ایک وجود کی بات کر رہے ہیں. ساری کائنات و کونین کا پروردگار نے ارادہ کیا کہ کائنات کیسی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کائنات میں کتنی نزاکتیں ہونی چاہیے، کائنات میں کتنی قسم کی چیزیں ہونی چاہیے، کیا کیا ان کی خوبیاں، کیا کیا خاصیتیں، ساری چیزوں کا ایک کائنات کا مکمل ارادہ کیا اور اس سے کہا
ایک مکمل ارادہ کر کے اس سے یہاں کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے. ابھی وقت استعمال میں نہیں آیا تھا کہ ارادہ وجود میں تبدیل ہو گیا. وقت استعمال میں نہیں آیا تھا کہ ارادہ وجود میں تبدیل ہو گیا. یہ ہے اس ہو کی قدرت کا عالم کہ جس نے استعمال وقت کے بغیر ساری کائنات کو وجود دیا. یہ اس ہو کی قدرت کا عالم ہے. اس ہو کی قدرت کا عالم. یہاں ارادہ ہوا, یہاں وجود ہو گیا. لیکن آیت نے صرف ہو بھی نہیں کہا. دیکھیے روزانہ پڑھی جاتی ہے, مجلس سے پہلے پڑھی گئی. یاسین ہزاروں لوگوں کو یاد ہے نا. اگر یاد ہو بھی نہ بھی ہو تو یہ آیت تو سب کو یاد ہوتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہو. ہو سے پہلے لام بھی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ اس سے کہتا ہے نا. اس سے ہو یعنی ایک مرد غائب جس سے وہ کہتا. اب پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کرنے کا ارادہ کیا, اور اس کائنات کی خلقت کے ارادے کے موقع پر وہ ایک مرد غائب سے بات کر رہا ہے. بھائی انسانیت ہے ہی نہیں, بشریت ہے ہی نہیں. جب کوئی ہے ہی نہیں تو آخر وہ کس سے بات کر رہا ہے؟ اور اس کی بلندی کا کیا عالم ہوگا کہ خداوند عالم کے کتنا قریب ہے, کتنا قریب ہے. کیونکہ ارادہ سوائے اپنے قریبیوں کے کسی کو بتایا نہیں جاتا. بھئی ہم راستے پر چلتے ہوئے کسی شخص کو اپنا ارادہ تھوڑی نہ بتائیں, کیونکہ اس کے لیے پہچان ضروری ہے, اس کے لیے قربت ضروری ہے. جو ہمارے دل کے بے حد قریب ہو اس سے ہم اپنا ارادہ بتائیں کہ بھئی یہ ہمارا ارادہ ہے. پروردگار عالم کے ارادے وہ کسی کو بتا رہا ہے تو سوائے وہ کتنا اس کے قریب ہوگا کہ جس سے توحید اپنے ارادوں کا اظہار کرے. اتنا قریب کہ یہاں توحید اپنے ارادے اسے بتاتی ہے, اور وہ اتنا قریب کہ اس نے کہا کہ میرے سامنے سے حجابات ہٹ جائیں تو میری معرفت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہونے والا, میرے یقین میں کوئی فرق پیدا ہونے والا نہیں. اتنے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہے کہ جن میں جب گفتگو ہوگی تو کائناتوں کا وجود ہو جائے گا. کہ ارادے اگر یہاں سے وہاں جائے تو کائناتوں کا وجود ہو جائے گا. اس سے کہا ہے نا اتنا قریب. بھائی اب اس سے قریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پروردگار عالم سب سے قریب ہے نا. سب سے قریب کون ہے؟ خدا کی ذات سب سے قریب, رگے جان سے زیادہ قریب. لیکن ساتھ ہی ساتھ دور بھی ہے. مولا فرماتے ہیں وہ قریب بھی ہے دور بھی. قریب ہے تمہارے پاس آئے بغیر, دور ہے تم سے جدا ہوئے بغیر. وہ اسی لیے کیونکہ اس کا قریب آنا اور دور جانا باعتبار فاصلہ نہیں ہے نا. اپنے وجود میں وہ مخلوق سے قریب ہے. اس نے اعلان بھی کیا کہ ہم شاعر سے زیادہ, اور اب اس کے بعد کہا کہ اب تم لوگ ہم سے قریب ہو. ہم تو اپنی قربت کے حق کو ہم نے ادا کر دیا, اب تمہیں چاہیے کہ تم ہمارے سے قریب ہو جاؤ. اسی لیے ساری عبادتوں کے لیے ایک نیت بنائی جو ہونی چاہیے قربتاً اللہ. یہ نیت کر کے جب کوئی عمل انجام دے گا تو خدا سے قریب ہو جائے گا. وہ بندوں سے قریب, اب بندہ اس سے اس وقت قریب ہوگا جب قربتاً اللہ اس کے فعل انجام دے گا, ہے نا. تو کتنا قریب ہوگی وہ ہستی کہ جس ہستی کو اللہ نے قربتاً اللہ کا مرکز بنا دیا. کہ اب کوئی عبادت قربتاً اللہ قبول ہی نہیں ہوگی جب تک اس عبادت میں علی نہ شامل ہو جائے. وہ پروردگار وہ اس کی قربت کا عالم ہے کہ اتنا زیادہ قریب کہ وہ قربتاً اللہ کا مرکز بنا ہوا ہے کہ وہ اگر ہٹ جائے تو کوئی عمل کیوں نہ ہو خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. وہ اس کے لیے ہو سے پہلے لام رکھا. لہو
ان یقول لہ، تو یہ لام کیوں آئے گا؟ لام آئے گا شدت پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے۔ تو اب جب یہ لام آ گیا تو ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ جب بھی کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے، یہ ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ ترجمہ ہوگا جب بھی کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسی سے کہتا ہے، صرف اور صرف اسی سے کہتا ہے۔ چاہے ایک چینٹی بنانی ہو تب بھی اسی سے کہا، چاہے کہکشاں بنانی ہو تب بھی اسی سے کہا۔ یعنی پروردگار عالم کی وفا میں کسی طرح کی جنبش نہیں پائی جاتی۔ ہر شے کی مخلوق کے لیے اسی سے جب کہا تو ہر مخلوق کو صرف اسی کی محبت کی دعوت دی۔ اب فرمایا کہ تمہارے دلوں میں 4 لوگ نہیں ہو سکتے، بس ایک ہستی ہونی چاہیے، اور وہ ہے علی کی ہستی، وہ ہے وجود علی۔ اور کیونکہ یہ بات یہاں ضروری ہے اسی لیے آپ کی خدمت میں پھر سے ورز کریں اور اس پر مجلس تمام کریں گے، کیونکہ اس میں زیادہ وقت لینا نہیں ہے۔ سوال اگر ذہنوں میں محفوظ ہے، بہت توجہ رہے کہ جب شہزادی نے مولا سے پوچھا، بیٹی نے اپنے بابا سے پوچھا، اور زینب نے علی سے سوال کیا، اللہم صلی اللہ کہ بابا کیا آپ کو ہم سے محبت ہے؟ تو علی نے کہا بے شک، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ شہزادی نے پوچھا بابا یہ بتائیے کیا آپ کو خدا سے محبت ہے؟ بات لطیف ہے۔ علی نے کہا بے شک، کیسے ممکن ہے کہ خدا سے محبت نہ ہو؟ شہزادی نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا، ایک دل محبت دو؟ یعنی اس سوال کی تکرار یہ دلیل دے رہی ہے کہ ایک قلب میں 2 محبتیں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تو اظہار تعجب ہوا، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ سوال کیوں پوچھا جاتا؟ توجہ ہے نا، نوجوان جو چہرے ہیں ان کے لیے کہ کیسے ہو سکتا؟ کیا جواب دیا مولا نے، کتنے بڑے نظام کو سامنے رکھا، اور انسان اس نظام ولایت سے کتنا زیادہ غافل ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمیں آپ سے اسی لیے محبت ہے کیونکہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ یعنی آپ کے لیے جو دل میں محبت ہے اس کی وجہ خدا کی محبت ہے، کیونکہ اس کا حکم ہے کہ باپ کو یہ چاہیے کہ اپنی بیٹی سے محبت کرے، اسی لیے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا یہ حکم ہے کہ اس نے یہ چاہا کہ علی کو اپنی بیٹی سے محبت ہونی چاہیے، اسی لیے محبت ہے۔ اور جو ہے نا، یعنی اس کی محبت آپ کی محبت کی وجہ ہے۔ علی نے جواباً واضح کر دیا کہ دل میں 2 محبتیں نہیں ہیں، دل میں صرف ایک محبت ہے، وہ ہے محبت خدا۔ اس خدا کی محبت کے خاطر سارے رشتے نبھائے جا رہے ہیں، اس خدا کی محبت کے خاطر ہر پہلو کو دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کوئی رشتہ اس محبت کے خلاف جائے کہ جو مرکز ہر رشتے کا بنی ہوئی ہے، تو وہ رشتہ خود بخود دائرہ محبت سے باہر نکل جائے گا۔ توجہ ہے نا، یعنی انسان کو اپنی ذاتی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ذاتی محبت ہو جائے تو وہ خدا کی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسے جسے کسی سے بھی الفت ہوگی وہ صرف اسی لیے کیونکہ خدا سے ہے۔ تو پروردگار عالم نے جب ایک قلب دیا، ایک سینہ دیا، تو اب اس ایک قلب اور ایک سینے کے لیے ایک محبت کا تقاضا کیا۔ اور جب سب جمع ہو گئے اور پوچھا کہ کیا کریں یا رسول اللہ بدلے میں، تو فرمایا کہ بدلے میں تم مودت اہل بیت لے کر آؤ۔ اور اب آئین اور میزان یہ بن گیا کہ مومن کے سینے میں ہوتی ہے ایک محبت، مومن کے دل میں ہوتی ہے ایک الفت اور ایک محبت، اور وہ محبت ہے علی کی محبت۔
اور جو ہے نا اس کے دل میں ہوتی ہے ایک ہی محبت، اور وہ ہوتی ہے علی کی محبت۔ اب وہ جس کسی سے محبت کرتا ہے تو علی کی وجہ سے کرتا ہے، جس کسی سے نفرت کرتا ہے تو علی کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس کی اپنی نہ ذاتی الفت ہوتی ہے نہ اس کی اپنی ذاتی نفرت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سینے میں دو دل موجود نہیں ہیں۔ اور اگر کسی نے ایک کے ساتھ کسی دوسرے کو جگہ دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل وفا میں سے نہیں ہوتا۔ بات تمام ہو گئی جس تک پیغام پہنچا۔ لا الہ الا اللہ اسی لیے ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے کا پروردگار۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ کا مقصد کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں کا، کوئی معبود نہیں اسی لیے تاکہ تمہیں ایک کا عادی بنائے۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خدا دوسروں کی تحقیر کرنا چاہتا ہے، کسی اور کی توہین کرنا چاہتا ہے۔ یہ خداوند عالم کا مقصد نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ، دوسروں میں کیا رکھا ہے، ایسا ارادہ نہیں ہے۔ بلکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں وفا پیدا ہو، کہ سب سے بیزارگی الفت ایک طرف ہے نا، سب نہیں اور یہ ایک لا الہ۔ کیوں؟ کیونکہ جو یہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا۔ وفا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ بھائی ایک کے ساتھ رہیں گے، ہے نا، آپ کے ساتھ اور آپ کے دشمن کے ساتھ، تو یہ وفادار کہاں ہوگا؟ کیونکہ وہ دونوں لوگ کو لیے ہوئے چل رہا ہے۔ تو وفا کس سے کہتے ہیں؟ وفا کہتے ہیں ایک کے ساتھ رہے۔ اگر وہ ساتھ چھوٹ گیا تو تنہا رہ جائیں گے لیکن کسی اور کو جگہ نہیں دیں گے۔ باتیں لطیف ہے، ایک کا ساتھ جس کے ساتھ تھے تو وہ جگہ بھلے ہی خالی رہ جائے گی لیکن کوئی دوسرا اس مقام پر نہیں آئے گا، کیونکہ دل میں وفا ہے کہ بس اسی کے ساتھ رہیں۔ پروردگار عالم نے کلمے کو اسی مزاج پر نازل کیا، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی ایک کی وفا اور الفت تمہارے دل میں بس جائے۔ 1,24,000 انبیاء سے وفا کا درس دیتا رہا کہ ایک کے ساتھ رہنا انسان سیکھ جائے اور دوسروں سے بیزارگی کرنا انسان سیکھ جائے اور وفا کا شعور اس میں پیدا ہو جائے۔ 1,24,000 انبیاء سے درس وفا دینے کے بعد اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تاکہ اب انسان جب وفا شعار ہو گیا ہے تو اس کے سامنے علی کی ولایت کو رکھے تاکہ وہ صرف علی کے ساتھ رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ علی کے ساتھ کسی کے دل میں اپنی ذاتیت بھی ہو، کسی کے دل میں اپنی نفرتیں ہوں، کسی کے دل میں اپنی محبتیں ہوں اور پھر کوئی ایک، کیونکہ ارشاد ہوا کہ ہم نے بشر کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ بہرحال پروردگار تمام مومنین و مومنات کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے۔ اسی وفا کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی الفت کی دلیل دینے کے لیے ذکر حسین میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کہاں زندگی کی اتنی ساری مصروفیات، کہاں کتنی زیادہ تکلیفوں میں گزرتی ہوئی اس کی حیات، کہاں نہ جانے کتنی پریشانیاں کس کس کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہر چیز کو چھوڑ کر وہ جو کھنچ کر فرش کی طرف آ گیا، یہ اس کی وفا کی دلیل ہے کہ جہاں اس کا قلب اس ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جہاں اس کا قلب اس ذکر کو چھوڑ کر باقی نہیں رہ سکتا، کیا گزر رہی ہوگی اس قلب کے اوپر جب اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ دیکھتے دیکھتے ایام ازا ختم ہو جائے، یعنی بس چند روز میں فرش ازا اور یہ ایام ازا جو تمام ہو کر گزر جائیں گے تو اب اس کے قلب کی کیا حالت ہوگی کہ جس کا سامان حیات یہ ہے۔ پروردگار عالم جانے کہ اب آئندہ برس پھر سے محرم کا چاند دیکھنا کسے نصیب ہوگا۔ اسی لیے ربیع الاول کے مہینے میں ان 8 دنوں میں مومن کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے
اور وہ اپنی تنہائیوں میں یہ سوچ سوچ کر روتا رہتا ہے اور یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ اے میرے معبود ایک مرتبہ اور موقع عطا فرما کہ ہم پھر سے مجلس حسین میں شریک ہو جائے، ایک مرتبہ اور محرم کا چاند ہمیں دکھا دے تاکہ ہم پھر سے مجلس حسین میں شریک ہو جائے۔ کتنی زیادہ خواہش اس فرش پر بیٹھنے کی ہے، کتنی زیادہ خواہش ہے۔ یہ حبیب ابن مظاہر کی سنت ہے کہ جو مومن کے دل میں پیدا ہوئی ہے، کیونکہ حبیب کے لیے اتنے مقامات تھے کہ جس پر دنیا حیرت میں پڑ گئی کہ حبیب حسین کے بچپن کے ساتھی ہے، اور حبیب اس دنیا میں ایک مرتبہ جنہیں موت آ گئی تھی، حسین نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس کے بعد حبیب کو خط لکھ کر اپنے ناصروں میں شامل کیا، اپنی نصرت کے لیے بلایا، اور آج کربلا کے میدان میں یہ عالم ہے کہ حبیب و حسین کی دوستی کی یہ مثال ہے کہ ایک پہلو میں مزار علی اکبر اور ایک پہلو میں حبیب ابن مظاہر۔ اتنی بلندیوں پر فائز ہونے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا کوئی ایسی خواہش ہو سکتی ہے کہ جو حبیب کے دل میں باقی رہ گئی ہو، کتنے بڑے درجے پر پہنچ گئے ہیں۔ تو اس سوال کو سوچ کر جب وہ سو گئے تو خواب میں حبیب ابن مظاہر کو دیکھا اور کہا کہ آپ کو کتنے بڑے بڑے رتبے حاصل نہیں ہوئے، کہ یہ بتائیے کیا کوئی ایسی خواہش ہے کہ جو آپ کے دل میں باقی رہ گئی ہو، کوئی ایک ایسا مرتبہ ہے کہ جس کی خواہش آپ ابھی بھی رکھتے ہو؟ تو حبیب نے کہا ہاں ایک خواہش باقی رہ گئی ہے۔ کہا اگر اس ایک خواہش کے لیے پروردگار کاش کہ مجھے ایک مرتبہ اور زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا خواہش ہے کہ جو آپ کے دل میں باقی رہے گا؟ تو حبیب نے کہا کہ اگر مجھے ایک اور مرتبہ زندگی نصیب ہو جائے تو میری یہ خواہش ہے کہ میں جا کر اس فرش میں بیٹھ جاؤں کہ جس فرش پر حسین کی مجلس بپا ہوتی ہے۔ حبیب کے دل کی اس خواہش سے مومنوں کے قلب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد جسے فرش عزا پر آنے کی اتنی خواہش ہو تو مومن کی زندگی کے سامنے جب ایام عزا ختم ہو رہے ہوں گے تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اور کس طرف سے وہ آنے والے محرم کے چاند کا انتظار کر رہا ہو۔ انہوں نے اظہار تعجب کیا اور کہا کہ اتنے بڑے رتبے کے بعد آپ فرش عزا پر جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حبیب نے کہا تم اس فرش کی عظمت کو نہیں جانتے، وہ فرش عزا وہ ہے کہ جہاں ایک پہلو میں اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ فرش عزا وہ ہے کہ جس میں ایک پہلو میں حسین کی ماں آ جاتی ہے، شکستہ پہلو لیے ہوئے عزاداروں کے درمیان میں اپنے ہاتھ میں رومال لیے ہوئے سب کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو جمع کر کے دعا کرتی ہے کہ پروردگار ان رونے والوں کو سلامت رکھے کہ ان کے آنسو میرے بچے پر زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں۔ اللہ رے رخصتی ایام عزا کی یہ کیفیت، محرم کا چاند جو پھر سے نظر آ جائے تو انسان کے لیے جنت الفردوس کے برابر ہو جائے گا، ایک بشر کے لیے جنت الفردوس کے برابر ہو جائے۔ پلٹ کر قافلہ مدینے کی جانب آنے لگا، بس آتے آتے کیا قیامت خیز کیفیتیں ہیں۔ سید سجاد کے گلے سے طوق شام میں نکالا گیا تھا، شام میں گلے سے طوق سید سجاد کے گلے سے نکالا گیا، اور شام کے بعد سارا قافلہ کربلا کو اربعین حسین کے لیے پہنچا، اور اربعین کے بعد مدینے کی جانب واپس آئے۔ اتنا عرصہ گزر گیا گلے سے طوق کے نکل جانے کے بعد، لیکن جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے ایک مرتبہ فرزند علی استقبال کے لیے آئے، اور جیسے ہی محمد حنفیہ نے سید سجاد کے گردن میں ہاتھوں کو رکھا تاکہ گلے ملے، ایک مرتبہ سجاد نے آواز چچا جان فوراً میرے گلے سے ہاتھوں کو ہٹائیے۔ اب جو ہاتھوں کو ہٹا کر گردن کی جانب دیکھا تو ایسا منظر تھا کہ طوق خاردار سے سجاد کے گلے کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ ارے اتنے طویل سفر کے بعد جس کے گلے کا یہ عالم ہو،
خدا جانے کہ طوق خاردار پہنے ہو کیسے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا سفر طے کیا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین علیہ السلام. یا غازی عباس 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 یا غازی عباس. ہے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا نہ بول سکے گا اسے تا حشر زمانہ اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا 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 نہ بول سکے گا اسے تا حشر زمانہ اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا کیوں زینب کلثوم کی چھینی گردائے کیوں زینب کلثوم کی چھینی گردائے جاؤ ارے لوگو میرے بھائی کو بلانا اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا جس در پہ سلامی دیا کرتے تھے پیمبر جس در پہ سلامی دیا کرتے تھے پیمبر کہہ رو اے مسلمان نو وہی گھر نہ جلانا اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر تھا تو نہیں بیٹا میری میت کو اٹھانا اے غیرت
جانا اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا نیند آئے بھلا کیسے سکینہ کو زمیں پر نیند آئے بھلا کیسے سکینہ کو زمیں پر تو نے ہی سکھایا اسے سینے پہ سلانا اے غیرت مریم تیرا بازاروں میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا مر جائے جو شوہر تو پناہ دیتے گے بھائی مر جائے جو شوہر تو پناہ دیتے گے بھائی کبرا کہاں جائے نہ رہا کوئی ٹھکانہ اے غیرت مریم تیرا بازار پرساخ بول کیجئے شہزادی کونین رضا قبول کیجئے شہزادی کون سب کا سلام لی